قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت کی خبریں دیا کرتے تھے، آخرت کی خبریں دیا کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے کہ تم رب کی نافرمانی کرو گے تو کسی وقت بھی اس کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ کب آئے گی؟ کہو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ایک صحابی نے یہ سوال پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ما اعددت لها، تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب آئے گی موت، کوئی فکر نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اس کو ہر وقت یاد رکھنے کی، ہر وقت ذہن میں رکھنے کی ضرورت۔ تو صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لها، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، لیکن مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ تمہیں نبی سے محبت ہے تو نبی کے ساتھ ہی نصیب ہوگا، لیکن محبت کے ساتھ اطاعت بھی لازمی ہے، محبت کے ساتھ اطاعت بھی لازمی ہے۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اپنی موت کو دیکھیں گے، تکالیف کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ تمہیں پہلے خبردار کر دیا گیا تھا، تمہیں بتا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی تم نہیں پلٹے، پھر بھی تم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ لہذا آپ چکھو ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا، مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے خاندان کے لوگوں نے ابتداءً اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ قریبی رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دی کہ ان کو موت کب آئے گی، یہ تباہ و برباد ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے ہم پر رحم کرے، معاف کر دے، چاہے ہم پر عذاب نازل کر دے، لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ تم جو حق کی مخالفت کر رہے ہو، اس دین کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہو، تم اپنے بارے میں فکر کرو کہ تمہارا کیا بنے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، ان سے کہو کہ وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اسی رب پر ہمارے ایمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ زندگی کے سارے معاملات میں کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد، ساری پلاننگ کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ رب سے کہیں کہ اے رب اس میں برکت ڈال دے، اے اللہ اس میں برکت ڈال دے، میری اس پلاننگ کو کامیاب کر دے، میری اس کیلکولیشن کو ٹھیک کر دے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو اپنی طرف سے پورا کر دے۔ بس رب سے تعلق ضروری ہے،
کبھی بھی انسان نے اپنے اوپر بھروسہ کیا تو اس نے اپنا نقصان کیا. میں نے مثال نہیں دی تھی، یہ بھی یاد آیا کہ ابھی یہ جو دنیا میں جو ورلڈ اکنامک کرائسس جو آئے ہیں، اس میں اکنامک ریسیشن جو ہے، اس میں جرمنی میں ایک شخص نے خودکشی کی جس کے ایسٹس کی مالیت تھی $14 بلین. $14 بلین، یعنی اس کی کئی نسلیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی. تو $14 بلین میں سے اس نے $9 بلین کا لاس کیا. $9 بلین کا. ابھی بھی $6 بلین اس کے پاس تھے، وہ $9 بلین کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے خودکشی کر لی. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنی جو کیلکولیشن ہے نا، اپنی کیلکولیشن جب ٹھیک نہیں ہوتی تو انسان اسٹریس میں ہوتا ہے، انسان پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا. برداشت دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی آپ کے اندر یہ ہمت اور قوت پیدا کرتا ہے کہ آپ تکالیف کو برداشت کر سکیں، ورنہ انسان نہیں برداشت کر سکتا. اب اس شخص کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنی جان لے لے؟ لیکن وجہ صرف یہی ہے کہ انسان جب اپنی کیلکولیشن میں پڑتا ہے اور وہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسٹریس میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی پلاننگ، اپنی کیلکولیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں بیٹھتی. اللہ سے ہم نہیں مانگتے، اس کی مدد نہیں مانگتے، اس لیے پھر تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. آخری آیت ہے، فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے جاری کر دے؟ اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی نکال سکے؟ کون ہے جو تمہیں پانی دے سکے؟ آپ دیکھیے کہ دنیا کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یعنی زمین میں نیچے پانی ہی نہیں ہے. اگر پانی ہے بھی تو وہ انتہائی گہرائی میں ہے، بہت نیچے ہے، جہاں کوشش کے باوجود لوگ نہیں رسائی کر سکتے. تو یہ رب ہی ہے جو آپ کو پانی پہنچاتا ہے، جو آپ کے لیے پانی کو میٹھا بناتا ہے. اگر یہ سارا پانی نمکین ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ یہ پانی زمین سے ختم ہو جاتا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ یہ ساری رب کی نعمتیں ہیں. اسی لیے شروع میں بھی تذکرہ ہوا تھا فروٹس کا، رزق کا، اور آخر میں یہ پانی کا تذکرہ ہے. یہ دونوں چیزیں یعنی ہماری زندگی میں کثرت سے ہیں، کھانا اور پینا. بس ان دونوں چیزوں میں کثرت کے ساتھ رب کو یاد کریں، رب کا شکر ادا کریں، اور نعمت شروع کرتے ہوئے، نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کو یاد کریں، اور نعمت کے اختتام پر رب کا شکر ادا کریں. اسی سے رب آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا. فرمائیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ہم کثرت سے دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، ہمارے کاروبار میں برکت پیدا کر دے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے ہے، آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ میں دن بھر میں سیکھتا تھا رات کو اس پر رب کا شکر ادا کرتا تھا، اسی وجہ سے رب نے مجھے میرے علم میں بھی اضافہ کیا. تو چاہے علم ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے رزق ہو، چاہے آپ کا کام ہو، کاروبار ہو، آپ کی اپنی جاب ہو، چھوٹی سی جاب بھی ہو، اس کو حقیر نہ سمجھیں. یہ چھوٹی سی جاب بھی اللہ نے آپ کو دی ہے تو اپنا دن گزار کے آپ اللہ کا شکر ادا کر دیں کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کام کر سکا، تو مجھے میرے رزق میں برکت پیدا کر دے، تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اسی شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے
اور راستے کھول دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا جواب ہے؟ الا لیعبدون، عبادت کریں اس کی۔ جی، اور میں یہ سمجھا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور جی اس کا شکر ادا کریں۔ اور کوئی صاحب؟ آخرت کو یاد رکھیں۔ آخرت کو یاد رکھے تو باقی ساری چیزیں جی، اطیع اللہ واطیع رسول، اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ کی خوش جی ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کو ہر چیز میں اپنے ساتھ شامل کریں، ہر چیز میں اس کو شامل کریں۔ ہمارے ہاں جو عبادت کی جو ابھی بات ہوئی نا کہ وما خلقت الجن والانس، عبادت کا ہمارے ہاں ایک بڑا محدود تصور ہے۔ عبادت ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو عبادت کر لیا آپ نے، حج کر لیا تو عبادت کر لیا۔ اب یہ جو ہے یہ ہماری زندگی کا صرف ایک پہلو ہے، یعنی یہ عبادت جو ہے یہ صرف ایک پہلو ہے، تو اور باقی بھی جو بھی جوابات ہیں، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، اس میں جو ہے نا بہت ہی سمپل الفاظ میں جو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہیں گے، اس کا جواب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اسی کے بن جائیں، اسی کے بن جائیں اور اسی کے ہو کر رہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری زندگی اس میں شامل ہے کہ ہم اسی کے بن جائیں اور اسی کے ہو کر رہے ہیں۔ اب چاہے آپ مسجد میں ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کاروبار پہ ہیں، بس آپ اسی کے بن کے رہیں، اسی کے ہو کر رہے ہیں، تو یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب یہی اسی مفہوم میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ عبادت یا رب کو یاد کرنا یا اطیع اللہ واطیع الرسول، یہ سب کچھ اسی میں شامل ہے کہ جب آپ رب کے بن جائیں گے نا، جب آپ رب کے بن جائیں گے تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے کہ پھر رب آپ کا بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو